بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 15ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، دو نام ہیں اس کے، کہ اس میں ذکر آیا ہے معراج کے سفر کا۔ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور ایک ہے مسجد اقصیٰ سے اوپر کا سفر آسمانوں کا، اس کو معراج کہتے ہیں، لیکن عموماً سارے سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کی کچھ باتیں آئیں گی، اس وجہ سے بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کیسے چلے گئے، آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، یعنی اللہ لے گیا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے میں لے کے گیا ہوں تو اعتراض تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ اللہ تو لے جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور یہ بھی لیلاً، یعنی رات کا سارا حصہ نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا جس میں آپ کو یہ سفر کروایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے چاروں اطراف میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، تو نبی علیہ السلام کو اللہ وہاں اس لیے لے گئے تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے یہ کہا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، مشکل کشا حاجت روا نہ بنانا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، اور نوح علیہ السلام اللہ کے بندے اور شکر ادا کرنے والے تھے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے فساد کیا، یعنی دین سے ہٹ گئے، تو اللہ نے 2 مرتبہ ان پر بڑا عذاب مسلط کیا، کہ بادشاہ ایسا مسلط کیا جس نے مسجد اقصیٰ کو لوٹ لیا اور سارے قیمتی سامان کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ پھر انہوں نے معافی مانگ لی اللہ سے، اللہ نے پھر ان کے حالات اچھے کر دیے۔ پھر دوبارہ انہوں نے فساد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک کافر بادشاہ مسلط کر کے ان کو نقصان پہنچایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، برے کام کرو گے تب بھی تمہارا نقصان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے اس میں عذاب کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن کریم مومنوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ ان کو اجر بھی دے گا، جنت بھی دے گا، اور جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان شر بھی ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگی جاتی ہے، یعنی خیر میں انسان جلدی چاہتا ہے کہ جلدی میرے حالات بدل جائیں، تو یہ شر بھی ایسے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان کا مزاج جلد بازی والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، تو وہ یوں سمجھو کہ وہ اس کی گردن میں ایک کتاب لٹکی ہوئی ہے، اس میں ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کتاب کو نکالیں گے، کھولیں گے، اور اس بندے سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ اور ہم نے کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیا جب تک ہم نے اپنا رسول نہیں بھیجا، یعنی ہر قوم کے پاس پہلے رسول بھیجا، جب وہ نہیں مانے پھر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں بدلہ ملے، یعنی آخرت کا ارادہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اور کام بھی سنت کے مطابق کرے، اور تیسری شرط یہ کہ ہو بھی مومن، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم اس کی اس محنت کی قدردانی کریں گے۔ ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتی ہے رسپیکٹ، قدردانی۔
دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو بدلہ بہت زیادہ ملتا ہے لیکن رسپیکٹ ان کی نہیں ہوتی. کسی کی آمدنی کم ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، رسپیکٹ زیادہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی تنخواہ 2-4 لاکھ یا 5 لاکھ ہے، اور بعض آفیسرز ایسے ہیں جن کی 25-25 30 لاکھ تنخواہیں ہیں. یعنی تنخواہ کے معاملے میں وہ لوگ آگے ہیں، لیکن جہاں تک پروٹوکول دیکھا جائے وہ وزیر اعلیٰ کا زیادہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میری رضا کے لیے کام کرے گا تو بدلہ الگ چیز ہے، میں اس کو عزت بھی دوں گا، یعنی پروٹوکول بھی دوں گا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر دونوں بڑھاپے میں پہنچ گئے یا کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ گیا تو ان کا اکرام کرنا ہے، اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو ناراضگی کا اظہار کرتی ہو. یعنی انہوں نے کوئی بات کر دی اور آپ نے آگے سے چہرہ ایسا بنا لیا جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بات اس کو اچھی نہیں لگ رہی، تو یہ بھی نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے بیان کرتے. اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ بعض دفعہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی بات سن کر ناراضگی کا اظہار کرتے یوں کر کے چلی جاتی ہے، تو یہ اف سے بھی چھوٹا ہے. یعنی اس طرح بھی ماں باپ کے سامنے تم نے نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا اور ہماری تربیت کی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے حصہ دیا کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی مانگنے کے لیے آ گیا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے اب اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ پیار سے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بھئی ابھی ہے نہیں، کچھ دنوں تک پیسے آنے والے ہیں، پھر میں آپ کو دے دوں گا. یعنی اگر آپ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہے نہیں تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، غصے نہیں ہونا، بلکہ پیار سے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا دینا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آئے تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، نہ تو اتنا کہ آپ کنجوس ہو جائیں کہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھیں کہ خرچی نہ کریں، اور یا ایسے ہو کہ سارا ہی لٹا دیں اور بعد میں آپ پچھتائیں کہ وہ میں سارا خرچ کر دیا، بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا. ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے بچوں کی ضروریات کا سامان رکھ کے پھر جو اضافی بچے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کر دو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، برا راستہ ہے. کسی کو ناحق قتل مت کرو. اور فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اس لیے کہ ہر وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جب ناپ تول کرو تو پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو، اور جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا لیکن بحث کیے جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے بات یہ ہے ہی نہیں تھی. پھر اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کانوں سے جو کچھ سنتے ہو، آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہو اور دل میں جو کچھ سوچتے ہو، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے آنکھ سے غلط کیوں دیکھا، کانوں سے غلط کیوں سنا، اور دل میں غلط خیالات کیوں لے کے آئے. اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، تم زمین کو نہ تو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اپنے احکام کو، اپنی آیات کو پھیر کے لاتے ہیں، بدل کے لاتے ہیں، یعنی مختلف انداز سے لاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن کافر لوگ پھر بھی بھاگتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے. فرمایا ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. فرمایا ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. ظاہری بات ہے، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی بولیاں نہیں سمجھ سکتے. دنیا میں 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ہم 2 یا 3 زبانیں سمجھ لیں گے، بہت چھلانگ لگائیں گے، کوئی 8-10 زبانیں کوئی بندہ سمجھ لے گا، لیکن ساری زبانیں تو نہیں سمجھ سکتے. پھر انسانوں کی زبانیں چھوڑے، جانور کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے. جس طرح شیر دھاڑ رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ویسے بول رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے. بادل گرج رہے ہوتے ہیں، بجلی چمک رہی ہوتی ہے، جانور جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے، لیکن تمہیں وہ سمجھ نہیں آ سکتی. پھر
کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ یا اس سے بھی بڑی کوئی دھات تمہاری نظر میں ہو، تم اس کے بن جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کون زندہ کرے گا؟ فرمایا الذی فطرکم اول مرہ، جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر وہ سر مٹکاتے ہوئے یعنی انکار کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے ان سے کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے بہت قریب وقت آ گیا ہو، یعنی اللہ نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، تو قیامت کے دن ہی اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو وہ بات کریں اچھے انداز سے کیا کریں، یعنی لہجہ بھی اچھا ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم غلط الفاظ بولو اور وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی، فرمایا کہ بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں تو وہ تو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ہم نے ایسی اتاری ہیں کہ جو لوگوں کے لیے امتحان ہے، مثلا یہی معراج کا جو سفر ہے تو یہ بھی تو امتحان ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کیسے چلے گئے، کیسے ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک درخت کا ہم نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے، ان شجرۃ الزقوم، کہ یہ بڑا کڑوا زہر ہے اور یہ جہنم میں ہوگا، جہنمیوں کو یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کافروں نے، دیکھو جی ایک طرف کہتے ہیں آگ ہے، دوسری کہتے ہیں درخت ہے، بھلا درخت آگ میں بھی رہ سکتا ہے؟ وہ تو جل جائے، تو وہاں کیسے درخت ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امتحان کے لیے ایسی باتیں رکھی ہیں۔ جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ جس اللہ نے مٹی میں درخت پیدا کیا ہے وہ اللہ آگ میں بھی درخت پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو یعنی مجھے عزت دی ہے اور یہ عزت والے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا شیطان کو کہ جو تیرے بس میں ہے تو کر لے، اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر لے، یا اپنے لشکر لے آ، چاہے پیدل لے آ، اور یا ان کے مال میں اولاد میں شرک کروا دے، جیسے تو گمراہ کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو شیطان کے سارے وعدے دھوکہ ہیں، اور جو میرے بندے ہیں ان پہ اس کا زور نہیں چل سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات کی کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو کے دریا میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی ایسے طوفان آ جائے کہ لہریں اٹھیں اور کشتی ڈاواڈول ہو، تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ڈوبنے والے ہیں، تو وہاں خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم بچا لیتے ہیں تو ساتھ ہی یہ ناشکری کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اگر دریا میں رب نے تمہیں نہیں ڈبویا، وہاں سے بچا لیا، تو زمین پہ آ کے تم خوش ہو گئے کہ ہم بچ گئے؟ اگر اللہ چاہے تو اسی زمین کو پھاڑ کے تمہیں دھنسا بھی سکتا ہے، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر آندھی چلا دے، اس کے ذریعے تمہیں ہلاک کر دے، اور یا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ پھر تمہیں کوئی کام ڈال دے کہ تمہارے ذہن میں ایک کام آ جائے اور تم اس کو کرنے کے لیے پھر دریا میں چلے جاؤ، تو جب دریا میں جاؤ گے تو اللہ پھر بھی تو طوفان بھیج کے ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یعنی انسان، ان کو عزت عطا کی ہے تمام مخلوقات پر۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، یعنی ان کے لیڈروں کے ساتھ، اور اس سے ایک مراد یہ ہے کہ بھی امام ان کے نامہ اعمال کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا۔ اب جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ بڑا خوش ہوگا، وہ اس کو پڑھے گا بھی، اور یہ کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ پر وحی آتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات کریں، یعنی اس وحی کو آپ بھول جائیں، ایسا بھی چاہتے ہیں۔ اور بعض یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو مدینہ سے بھی نکال دیں، جیسے مکہ سے نکلے مدینہ چلے گئے، تو اب وہ چاہتے ہیں مدینہ سے بھی آپ کو نکال دیں۔ تو وہ کیسے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے یہودی خاص طور پہ، کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو رسول تو زیادہ تر ملک شام میں آئے ہیں، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو آپ کو تو وہاں جانا چاہیے، آپ یہاں کیوں آ گئے؟
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی وہ باتیں کر کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے تھے کہ آپ شام چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو بچایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد نماز کو قائم کرو، رات تک نماز پڑھتے رہو، یعنی ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، یعنی رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ اور پھر تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو، نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود کا مطلب شفاعت کبریٰ بھی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تمام انسان، مسلمان، کافر سب، اور تمام جنات اور تمام فرشتے کھڑے ہوں گے، وہاں بعض کافر اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ حساب شروع کر دے، چاہے جہنم میں پھینک دے، اللہ غصے میں ہوں گے۔ تو اس وقت انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب شروع کر دے، لیکن کوئی نبی اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ اللہ سے کہیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ سفارش کر سکتی ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے وہ کون ہیں، تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ساری مخلوق جمع ہو کے ہمارے نبی کے پاس آئے گی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے آگے ہوں گا، ساری مخلوق میرے پیچھے ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کے سجدہ کروں گا اور اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اس دن اللہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کیا مانگتے ہیں؟ اس وقت میں سفارش کروں گا کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دے، تیری مخلوق بہت پریشان ہے۔ یہ جو آپ سفارش کریں گے حساب کتاب کی، اس کو مقام محمود بھی کہا گیا ہے اور اسی کو شفاعت کبریٰ بھی کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ یوں دعا کریں کہ اے اللہ مکہ سے میرا نکلنا اور مدینہ میں میرا داخل ہونا دونوں عزت والا بنا دے، کہ جب میں مکہ سے نکل رہا ہوں تو عزت کے ساتھ نکلوں، مدینہ میں داخل ہوں تو عزت کے ساتھ داخل ہوں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مسجد حرام میں آئے اور بتوں کو گرانا شروع کیا تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت تھی اور اللہ نے فرمایا یوں کہتے جاؤ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اب یہ سوال آ گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ یہ سمجھ لیجئے، یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ یہودیوں نے بتایا کہ اگر وہ تینوں کے جواب دیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، اور اگر وہ 2 کے جواب دیں گے تب بھی نبی نہیں ہوں گے، 2.5 جواب آئیں گے اور یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، ذوالقرنین کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان ہوا، یعنی 2 سوالوں کے جواب پورے آ گئے۔ تیسرا سوال جو تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو جواب سمجھ نہیں آنا، تفصیلی جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس آدھا سا جواب دے دو کہ الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ اور ساتھ بتا دیا کہ یہودیوں تم جو سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ پھر بعض مشرکین نے عجیب سوال کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ رسول ہیں تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ زمین میں چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں اور ان باغات میں نہریں جاری ہوں، یا آسمان سے آپ کوئی چیز ہمارے اوپر گرا دیں یعنی عذاب لے آئیں، یا اللہ سامنے آ جائے یا فرشتے سامنے آ جائیں، اور یا آپ کا گھر سونے چاندی کا ہونا چاہیے، اور یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی چیز لے کے آئیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ جب آپ وہاں سے کوئی چیز لائیں گے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس کتاب کو ہم خود پڑھ نہ لیں۔ اس پر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نا، ان سے کہیے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب اس لفظ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس جملے سے،
کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو بشر تو مانتا ہے، رسول نہیں مانتا، یا رسول مانتا ہے بشر نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے یہ دونوں شرطیں ہیں کہ اسے بشر بھی مانو اور اللہ کا رسول بھی مانو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم پھر فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں چونکہ انسان رہ رہے ہیں تو پھر رسول بھی تو انسان ہی کو بنا کے بھیجنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ تو فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ پر جادو ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا تو بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لیکن تو مانتا نہیں، لیکن میرا تیرے بارے میں یہ خیال ہے کہ تو برباد ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی ہم نے جو بھیجا بالکل اسی طرح قرآن نازل ہوا۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں کا جواب ہو گیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور حکم دیا تھا کہ وحی لے جاؤ سیدنا علی پر، لیکن وہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے آئے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ غلط ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے جیسے قرآن نازل کیا تھا ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ غلطی لگ گئی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، لیکن جو اہل علم لوگ ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جو علم رکھتے ہیں، وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں اور خشوع و خضوع ان کا بڑھ جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور خود 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ کسی نے کہا جی وہ کیسے؟ ان کا تم اللہ کو بھی مانتے ہو، رحمان کو بھی مانتے ہو، رحیم کو بھی مانتے ہو۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہیں، تو صفاتی نام اچھے اللہ کے نام ہے، جسے مرضی پکار لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ نماز میں نہ زیادہ زور سے اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ کہ زبان بھی حرکت نہ کرے اور خیالات میں پڑھ رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ درمیانہ راستہ، یعنی زبان ہل رہی ہو، آپ کے کان اس کو سن رہے ہوں، اتنی آواز سے تو پڑھنا چاہیے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوں کہیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی اولاد نہیں اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور کبھی اس پہ کوئی ایسی تنگی نہیں آئی یا ایسا کوئی یعنی عجز والی بات نہیں آئی کہ اس کو کسی دوست کی ضرورت پڑی ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کرو۔ اب یہ سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا اور آغاز یوں کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور ایسی کتاب جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اب اللہ نے بتایا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ چند نوجوان تھے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، تو وہ میلہ لگایا کرتا تھا، اس میلے میں سب کو بلا کر بتوں کو سجدہ کرواتا تھا۔ تو چند نوجوان ایسے تھے کہ ان میں سے ایک نے اپنے تک یہ سوچا کہ اس شرک سے میں بچ جاؤں۔ مثلا ایک کے دل میں آیا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، وہاں سے خفیہ طور پہ چھپ کے نکلا، ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی اس کے ذہن میں یہی بات آئی، وہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ یوں 6 یا 7 یا 8 لوگ تھے، وہ پہاڑی پر جا کر بیٹھے۔ اب دونوں یعنی سارے ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں ایجنسی کا بندہ نہ ہو، بادشاہ کو خبر نہ کر دے۔ ایک نے ہمت کر کے کہا بھائیو کیسے آئے ہو؟ تو سب نے کہا اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو جب سب نے دیکھا کہ ہم تو ایمان بچانے آئے، ہم تو توحید بچانے آئے ہیں، شرک سے ہمیں نفرت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غار میں بھیجا۔ وہ جب غار میں پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور ان کو سلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ وہ کروٹ بھی لیتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور جس غار میں وہ تھے جب سورج نکلتا تھا تو روشنی ان پر نہیں پڑتی تھی، اور جب غروب ہوتا تب بھی روشنی ان پر نہیں پڑتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا وہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو تمہیں یوں لگتا جیسے وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دیتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اور ایک کتا تھا
جو ان کے پیچھے چل پڑا، اور جب وہ غار میں چلے گئے تو وہ غار کے منہ پہ اس نیت سے بیٹھ گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، تو میں سیکورٹی کے طور پر ان کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ جس طرح اور جانوروں کے بارے میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ بھی، حضرت اسماعیل کی جگہ پر جو مینڈا آیا تھا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ اصحاب کہف ہیں تو تم ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے، بلکہ ایسا روب پڑے گا کہ تم پیچھے پلٹ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو نیند کی کیفیت میں رہے ہو کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا جی ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرمایا نہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کتنا رہے ہو۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا بھوک بڑی لگی ہے، کسی ایک کو پیسے دے کر بھیجو کہ وہ بازار سے کھانا لائے۔ ایک کو بھیجا اور ساتھ اسے تلقین کی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑی نرمی سے بات کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز فاش ہو جائے، ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر لوگ ہمیں مجبور کریں گے، ہم پہ ظلم و تشدد کریں گے کہ ہم بھی ان کی طرح شرک کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال وہ آدمی جو کھانا لینے گیا اس نے بڑے احتیاط سے کام لیا، کھانا لے کر جب پیسے پکڑائے تو دکاندار حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ نوٹ تو اب چلتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو 300 سال پرانا نوٹ ہے۔ اس نے اس وقت پولیس کو بلایا، پولیس نے دیکھا، بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ وہ جو خزانے کے جو دفتر تھا اس کے اندر ایک لسٹ پڑی ہے، تختیوں پر نام لکھے ہوئے ہیں، وہ تختی لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، اس پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ نے نام لکھوا دیے تھے اور نصیحت کر دی تھی کہ جس کو یہ مل جائیں وہ ان کو سخت سے سخت سزا دے، کیوں یہ ہمارے کہنے پر بتوں کی پوجا نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال اسے نام پوچھے تو نام وہی نکلے۔ تو بادشاہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم 300 سال پہلے یہاں سے گئے تھے، اب میں مسلمان ہوں اور میں اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں، تو اللہ نے تمہیں یہاں دوبارہ اٹھا کر ان کو بتانا تھا کہ دیکھو اللہ 300 سال کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ آدمی آیا آگے، پیچھے پیچھے بادشاہ اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے کے گئے، تو جب وہ غار کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ اندر نہ آئیں، میں جا کے پہلے اطلاع کر دوں تاکہ وہ ڈر نہ جائیں، وہ سمجھے کہ بادشاہ وہی والا آ گیا تو میں جا کے بتا دوں۔ تو وہ اندر گیا تو اللہ نے سب پہ موت طاری کر دی، اب باہر کوئی نہ آ سکا، اور وہ اندر بھی کوئی نہ جا سکا کہ جو جاتا تھا رو پڑ جاتا تھا۔ اب وہیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے لگے کہ یہاں کوئی بلڈنگ بنانی چاہیے یادگار کے طور پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا اختیار تھا، یعنی جو غالب تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے نام پر مسجد بنائیں گے۔ تو اس غار کے قریب انہوں نے پھر مسجد بنائی۔ پھر اللہ کہتے ہیں اب لوگوں میں بحث شروع ہو گئی کہ یہ 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا بعض نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال یہ تکے مار رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور صحیح تعداد بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے۔ اب یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے یہ 3 سوال کیے تھے مشرکین مکہ نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا۔ آپ کو امید تھی کہ وہی آئے گی، میں جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وہی روک کے رکھی، وہی نہیں بھیجی۔ اس پر پھر مشرکین مکہ نے بہت پروپیگنڈا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور بتایا کہ میرے محبوب جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے ہم نے وہی نہیں بھیجی اور 15 دن مؤخر کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ جب کبھی بھی آئندہ کے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ یہ کہا کریں الا ان یشاء اللہ، کہ یہ کام تب ہوگا جب اللہ چاہے گا، اور اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائے اسی وقت یہ پڑھ لیا کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غار میں رہے تھے 300 سنین، یہ 300 سال رہے، وازدادوا 9 اور بڑھا لو، یعنی 309 سال۔ اب یہاں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اکٹھا نہیں فرمایا کہ 309 سال، یوں فرمایا کہ 300 سال رہے، اگر تم بڑھانا چاہو تو 9 اور بڑھا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ نے نظام کے مطابق بتا دیا کہ اگر سورج کے حساب سے چلو گے، یعنی جنوری فروری جو مہینے ہمارے ہیں اس کا حساب لگاؤ گے تو وہ 300 سال بنتے ہیں، اور اگر چاند کے حساب سے لگاؤ گے تو وہ 309 سال بنتے ہیں، کیونکہ ہر سال میں 10 دن کا فرق آ جاتا ہے، تو 33 سالوں میں 1 سال کا
33 سالوں میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، اور 100 سال میں 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، اور 300 سال میں 9 سال کا فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ نظام شمسی کے حساب سے 300 سال بنتے ہیں، اور نظام قمری کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ہم ان کے نیک اعمال کا ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، اور بہت اچھا ٹھکانہ ان کو دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مرد کے لیے دنیا میں گولڈ پہننا یعنی سونا پہننا یہ حرام ہے۔ تو یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر عموماً دولہے کو جو انگوٹھی پہنا دیتے ہیں سونے کی، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں پہن سکتے، نہ پہنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ گولڈ کی چین اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بڑا پیسہ ہے میرے پاس۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد دنیا میں سونا پہنے گا وہ آخرت میں اس نعمت سے محروم رہے گا، اور جو جنت میں جائے گا اللہ وہاں اسے پھر سونے کے کنگن پہنائے گا، کیونکہ جنت کے لیے احکام اور ہیں اور دنیا کے لیے احکام اور ہیں۔ یہاں دنیا میں مرد کے لیے ریشم کا لباس حرام ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، اور جو یہاں پہنے گا وہ وہاں جنت میں محروم رہے گا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 دوستوں کا واقعہ بیان کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے۔ 2 دوست تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک مشرک تھا۔ مسلمان ذرا غریب تھا اور جو مشرک تھا اس کے باغات تھے، تو اس نے یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ نہیں کہ میرے باغ پہ کبھی زوال بھی آئے گا، اتنا خوبصورت باغ ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اور میرا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اس نے کہا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باغ کی طرف جب جا رہا تھا تو اللہ نے کوئی آفت بھیجی جس سے سارا باغ ہی ملیہ میٹ ہو گیا۔ اب وہ پچھتانے لگا، تو جو غریب مسلمان دوست تھا اس نے کہا کہ جب تو باغ میں گیا تھا اور تو کہتا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، تجھے اس وقت ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا کہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قسم کے الفاظ کہنے چاہیے تاکہ نظر نہ لگے۔ تو کوئی چیز بھی اچھی لگے تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہمیں کہنا چاہیے، اسے کہا نہیں تھا، اور وہ شرک میں مبتلا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ 2 دوستوں کا واقعہ سنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تمہیں بتاؤں؟ فرمایا کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، بس انسان بھی ایسے ہی ہے کہ پانی کے قطرے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور فصل کی طرح یہ ابھرتا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، یعنی فصل تیار ہو جاتی ہے، پھر موت کی ہوا چلتی ہے اور وہ اس کو بالکل فصل کی طرح ختم کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں، اور والباقیات الصالحات نیک اعمال، ذکر اذکار، اور بعض تفاسیر کے مطابق نیک بیٹیاں یہ اللہ کے ہاں بہت اچھی ہیں، ثواب کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو کافر لوگ ڈرتے ہوئے اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور یوں کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری ہلاکت، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، سارے ہی اس میں لکھ دیے۔ پھر اللہ وہی واقعہ لے کے آئے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو جن جو تھا یہ جو ابلیس تھا یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ایک اضافی واقعہ آ گیا، سوال نہیں تھا یہ، وہ واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کر دیا کہ کیا آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ اور شریعت کے لحاظ سے یاد رکھیے کہ شریعت کا علم نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس کی قوم میں نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پہ جاؤ، دریا کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ، آگے 2 دریا اکٹھے ہوں گے، وہاں پر ہمارا ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس رہو۔ آپ چل پڑے اور ایک مچھلی بھی لے لی، وہ روسٹ مچھلی تھی، کھاتے جاتے تھے، تو ایک جگہ آپ ٹھہرے تو وہاں سے وہ مچھلی تھیلے سے نکل کے خود ہی دریا میں چلی گئی۔ اب وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد خادم تھا اسے بتانا یاد نہ رہا، آپ آگے چل پڑے، آگے جا کے آپ نے کہا بھئی وہ مچھلی لاؤ، کچھ کھائیں، بھوک لگ رہی ہے،
تو اس نے کہا جی مجھے بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو جہاں ہم رکے تھے وہ دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی جہاں ہم نے جانا تھا۔ اب وہاں پہنچے واپس تو دیکھا کہ پتھر پہ ایک آدمی لیٹا ہے چادر لے کے، تو آپ نے سلام کیا تو انہیں پوچھا بھی کون ہے؟ ان کا جی موسیٰ۔ پوچھا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ ان کا ہاں جی، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ رہ تو سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے معاملات میں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ ان کا جی بالکل ٹھیک ہے۔ آج فرمایا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ نے کہا میں صبر کر لوں گا۔ بہرحال دونوں میں معاملہ طے ہو گیا، چل پڑے۔ پھر دریا میں کشتی پر آپ بیٹھے اور دریا پار کرنا تھا، تو خضر علیہ السلام سے اس آدمی نے کرایہ نہیں لیا، وہ جانتا تھا۔ تو جب اس کنارے پر پہنچنے کے قریب پہنچے تو آپ نے اس کشتی کا ایک پھٹا اکھیڑ دیا اور اس کی جگہ کوئی شیشہ لگا دیا۔ یہ آپ کا کوئی معجزہ تھا کہ پانی اندر نہیں آیا، یعنی اس کشتی کو آپ نے تھوڑا سا عیب دار کر دیا، پرانا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، آپ بول پڑے کہ عجیب آدمی ہیں آپ، اس شریف ملاح نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اس کی کشتی خراب کر دی۔ آپ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا مجھے سوال نہیں کرنے۔ انہوں نے کہا جی میں بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ اب آگے چلے تو ایک بچہ ملا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبایا اور اسے مار دیا۔ اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی اب اگر میں سوال کروں تو بس میں آپ سے پھر اجازت چاہوں گا، مجھے بے شک آپ چھٹی دے دیجیے گا، بس ایک موقع اور دے دیں۔ آگے گئے تو ایک بستی تھی، آپ نے وہاں جا کے کہا بھی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کا دے دو۔ انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دیتے۔ تو وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آؤ اس دیوار کو گرا کے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، پھر غصہ آ گیا کہ انہوں نے ہمیں نہ کھانا دیا نہ پانی دیا اور آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ جو 3 واقعات ہوئے تھے ان کی حکمت جو ہے وہ سن لو، اور میرا اور آپ کا سفر الگ الگ ہے۔ میں ٹھیک ہے۔ اور کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ جو کشتی تھی یہ کچھ غریب لوگوں کی تھی، غریب لوگوں کی، اور نئی کشتی تھی، لیکن اگلے کنارے پہ ایک ایسا ظالم آدمی تھا جو نئی کشتی پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ تو مجھے پتا تھا تو میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ قبضہ نہ کرے اور ان کا روزگار چلتا رہے۔ اور دوسرا جو بچہ تھا اس کو میں نے رب کے حکم سے قتل اس لیے کر دیا تھا کہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جائے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے اولاد کی محبت میں ماں باپ مذہب بھی بدل لیتے ہیں، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے اچھی ہم اولاد دیں گے۔ پھر بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ اللہ نے ایک بیٹی دی جس سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ اس بیٹی سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ بہرحال بیٹے کے بدلے میں اللہ نے بیٹی دی جس بیٹی سے نبی پیدا ہوئے۔ فرمایا جو تیسری بات ہے کہ ہم نے دیوار کو جو تعمیر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیوار جو تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اس کے باپ نے چھپایا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا تو یہ دیوار گرنے والی تھی۔ اگر یہ گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے، تو ہم نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا تاکہ جب یہ جوان ہوں گے تو خود خزانہ نکال لیں گے۔ اور ان کا جو والد تھا بڑا نیک آدمی تھا۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ تینوں کاموں کی یہ حقیقت ہے جس میں آپ صبر نہیں کر سکے۔ 15واں پارہ تو مکمل ہو گیا۔ اب 16ویں پارہ تھوڑا سا ہم نے ایک رکوع پڑھ لیا ہے، اب آگے واقعہ حضرت ذوالقرنین کا شروع ہوگا، تو انشاءاللہ اس 16واں پارہ پھر انشاءاللہ اس کا خلاصہ آگے چل کے بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔